أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الانبیاء، پچھلی سورت کا تعارف تھا الترغیبات الالہیہ، تو اس کا تعارف مزید سمجھنا آسان ہے کہ الترہیبات الالہیہ، جس طرح ترغیب ہوتی ہے اسی طرح ترہیب بھی ہوتی ہے۔ ترغیب کا معنی شوق دلانا، رغبت دلانا، جبکہ ترہیب کا معنی کسی چیز سے ڈرانا کہ یوں نہ کرنا، ایک قسم کی دھمکی ہوتی ہے کہ تمہارا نقصان ہونے کا خطرہ ہے، بچ جانا۔ تو یہ سورت الترہیبات الالہیہ کس طرح ہے کہ پہلی آیت ہی بتا رہی ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے جبکہ وہ ابھی غفلت کے اعراض میں ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم جب بھی زمین پر آئے ہیں ہوش سنبھالتے ہی ہمیں اگلے سفر کی تیاری شروع کر لینی چاہیے تھی کہ ہم اس زمین پر رہنے نہیں آئے، بلکہ ہم تو یہاں بیدار رہ کر جتنی منازل ہیں وہ طے کرنی ہیں، لڑک پن کی، جوانی کی، پھر جوانی کی منازل، پھر اس کے بعد بڑھاپے کی کئی منزلیں، اولاد کے ساتھ معاملات، اپنے مال کے ساتھ معاملات، اپنی عبادات کے روزمرہ کی مصروفیات، ساری کی ساری یہ طے اس لیے کرنی چاہیے تھی کہ حرث الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہماری بنتی رہے۔ لیکن عجیب حالات ہوئے زمین کے کہ یہاں پر جو بھی پیدا ہوا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے صبح شام گزارنے ہیں، میں نے یہاں گھر بار بنانا ہے، میں یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں، معاش کی فکر میں گھلنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ فکر اتنی ہی کرنی ہے جتنی چرند پرند کو فکر ہے، وہ صرف صبح نکلتے ہیں پھر شام کو بیٹھ جاتے ہیں، پرسکون ہو کر سوتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کھانے کا آئندہ کے لیے سامان، نہ کوئی بجٹ، نہ کوئی ترتیب۔ ہاں، جس کے لیے کوئی مجبوری ہے تو اللہ نے ان کو جمع کرنے کا انداز بھی سکھا دیا ہے۔ جو نہیں چل سکتے ان کو سٹا کرنا ان کی مجبوری ہے تو ان کو بتا دیا۔ اونٹ کا پانی پینا مشکل ہے تو اس کے پیٹ میں اس کا سٹاک کرا دیا۔ یوں کر کے جو کچھ بھی زمین پر چل رہا ہے ایک وقت مقرر کے لیے چل رہا ہے، سوچنا تو یہ تھا، لیکن لوگوں کو کیا ہوا کہ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، غفلت میں ہیں، یعنی ساری چیزوں سے ہوشیار ہیں، ایک اگلے سفر کی فکر نہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بڑے نقصان میں جا رہے ہیں۔ یہ آدھے پارے کی صورت یہی سمجھا رہی ہے کہ دیکھو، نیند سے بیدار ہو جاؤ، غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ کل اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میرے پاس عمر نہیں تھی، تو وہ یہ نہیں کہہ سکے گا۔ یہ جو صورت ہے اس کا دعویٰ اس انداز میں، کس لمبی صورت کو جب پڑھیں گے تو اس کے دعوے کو نوٹ کریں گے کہ ترہیبات الالہیہ کس انداز سے ہے۔ دیکھیں، اس کے اندر اللہ کریم نے پہلے تو دلائل دیے، سمجھایا بھی صحیح، دلائل بھی دیے، اس طریقے کے دلائل کہ تم بیدار رہنے کے لیے یہ چیزیں دیکھ سکتے تھے۔ مثلا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، آسمان و زمین کی بناوٹ نہیں دیکھ رہے تھے؟ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز جو زندہ ہو رہی تھی اس کی بنیاد پانی تھی، اور زمین پر رکھے ہوئے پہاڑوں کا بوجھ نہیں دیکھ رہے تھے؟ یہ اچانک سے خود بخود پیدا ہو گئے کیا؟ اور ان کے اندر بڑے بڑے راستے بنائے عجیب ڈیزائن کے، آسمان کو محفوظ چھت بنایا، خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون۔ او آسمان کے اس افلاک کے دائرے میں جو چیز تیر رہی تھی یہ بھی جگانے کے لیے کافی تھی اگر کوئی گہری نظر سے مطالعہ کرتا۔ لیکن اگر کل کوئی یہ کہے کہ اے اللہ، میں اس لیے بھول بھلیوں کا شکار ہو گیا تھا
کہ حکومت وقت نے کام ہی ایسے شروع کر رکھے تھے. وہ ظالم تھے، ظلم کرتے تھے. صبح شام ہم حکومت کے ظلموں کی چکیوں میں پستے پستے صبح شام ہمارے گزر گئے. ہمیں پتہ نہ چلا کہ ہماری زندگی کی اثر آ گئی، ہماری زندگی کی شام ہونے لگ گئی. سارا دن فضولیات میں گزر گیا. یہ ہماری غلطی نہیں تھی اے اللہ. حکومتوں کے ظلم ہی ایسے تھے کہ چولہے کی فکر نے ہمیں ساری زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا. تو وہاں پر اللہ پہلا واقعہ سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بیان کرتے ہیں کہ گوئے دلیل کے طور پر میں اللہ کریم سیدنا موسیٰ اور ہارون کو پیش کر دوں گا دن قیامت کہ جس بادشاہ سے ان کی ٹکر تھی کیا اس سے بھی بڑے ظالم تھے. وہ فرعون وقت تھا جس نے ظلم کی ہر حد کو ٹچ کیا، ظلم کی ہر حد کو پار کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کی عبادت میں تو کمی نہیں آئی. تم کیوں ان لوگوں کو رب سمجھنے لگ گئے تھے؟ حکومتیں کیا تمہاری رازق تھیں؟ کیا تمہارے رب تھے؟ یا کل کوئی یہ کہے کہ اللہ رشتہ دار ایسے تھے، حکومت کی ٹکر الگ تھی، کوئی مجھے دین کے لیے بولنے نہیں دیتا تھا، مجھے پکڑ لیا تھا، مجھے ختم کرنے کے درپے ہو گئے تھے. تو اللہ کریم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش فرماتے ہیں کہ دیکھو ان سے بھی بڑی کوئی دشمنی تھی، آگ تک جانا پڑا. رشتہ دار کیا، باپ کیا، حکومت وقت کیا، سارے کے سارے مخالف ہو گئے ہیں. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ہمتوں میں اور تیز ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے الہ خانے میں داخل ہو گئے جہاں انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خدا رکھے ہوئے تھے، بہت ان کو توڑنے لگ گئے. یعنی اللہ کریم ان کو پیش فرما رہے ہیں. اگر کل کوئی یہ کہے کہ اللہ میری بستی بڑے گندے لوگوں کی تھی، بدماشوں کی تھی، چور ڈکیت زانی شرابی غرض ہر قسم کا گناہ، اتنے گندے لوگ میری بستی کے تھے کہ وہاں پر میں اپنا دین نہیں چلا سکتا تھا، نہیں بچا سکتا تھا، میری مجبوری تھی. تو اللہ سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیش کر دیں گے کہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، کہ ساری بستی خبیثوں کی بستی تھی، لیکن اس میں سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اپنے دین کو بچا گئے. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ لہذا تمہارا یہ بہانہ بھی فضول ہے. اگر کوئی یہ کہے اللہ میں نے کوشش تو بڑی کی، ہمت تو بڑی کی، لیکن تھک ہار کر بیٹھ گیا، کوئی نہیں مانتا تھا، کوئی نہیں چلتا تھا، پھر میں بھی انہی کے ساتھ بہنے لگ گیا. تو اللہ سیدنا نوح علیہ السلام کو پیش کر رہے ہیں کہ کیا ان سے بھی بڑی مصیبت کسی پر آئی تھی؟ 950 سال تک قوم سے ٹکر لی رکھی. بات کرنا آسان ہے، سوچنا بڑا مشکل کہ کتنے 100 سال، 950 سال. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. لیکن وہ تو نہیں تھکے ہارے، وہ تو چلتے رہے اللہ کے امر کو لے کر. اگر کوئی یہ کہے اے اللہ میں حکومت کی مصروفیت میں ایسے تھا، میں بادشاہ تھا، میں صاحب اقتدار طبقہ لوگوں میں سے تھا. ہم اگوان لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، وہ کبھی ایک کام تو کبھی دوسرے کام، انہیں اللہ کی عبادت کے لیے نعوذ باللہ فرصت ہی نہیں ملتی. تو اللہ سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو پیش کر رہے ہیں کہ ذرا یہ دیکھو ان سے بھی بڑا کوئی بادشاہ تھا، پوری زمین پر حکمرانی کرنے والے، ہواؤں پر حکمرانی کرنے والے، جنات پر حکمرانی کرنے والے، پانیوں کے اندر جن کی حکومتیں چلتی، پرندوں کی بولیوں تک وہ سمجھ پاتے، حشرات الارض کی آواز تک اللہ ان تک پہنچا دیتے. ان سے بھی بڑی حکومت تھی تمہاری. یہ تو اپنی ہر حکومت کے ہر لمحے اپنے اللہ کی عبادت میں مزید تیز تر تھے. اگر کوئی نعوذ باللہ یہ کہ اللہ بیمار تھا، بیماری میں کوئی حالات ہی ایسے بن گئے کہ میں نہیں دین سنبھال سکتا تھا، تو اللہ سیدنا ایوب علیہ السلام کو پیش کر دیں گے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. کیا ان سے بھی زیادہ تمہیں کوئی تکلیف آئی تھی؟ ان کی تکلیف زیادہ ہو جاتی تو یہ اپنی پکار میں زیادہ ہو جاتے، عبادت میں زیادہ ہو جاتے. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ. ان کے ساتھ بھی کچھ حالات بنے تھے. سیدنا اسماعیل و ادریس اور ذل کفل علیہم السلام، ان کے ساتھ بھی کچھ احوال بنے تھے، لیکن یہ تو مشن حق میں اور عبادت میں ڈٹ جانے والے مزید پائے گئے. تمہارے یہ بہانے نہیں چل سکتے. کل کو یہ کہے اے اللہ میرے حالت ایسی تھی کہ جس کے دنیا میں ثانی کوئی نہیں تھا، مجھ سے زمین کی ہوائیں بھی روٹ چکی تھی، فضاؤں بھی مجھ سے روٹ چکی تھی، زمین بھی مجھ سے روٹ چکی تھی، میں کر ہی کچھ نہیں سکتا تھا.
اتنا مفلوق اور مفلوج الحال، حتیٰ کہ جیلوں میں بند ہو گیا، میں کیا کر سکتا تھا؟ اللہ کریم فرمائیں گے وہاں کچھ تو کر سکتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پیش کر دیں گے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یہ تو پانیوں میں چلے گئے، نہ زمین ان کو ملی نہ فضا ان کو ملی، کچھ بھی نہیں تھا، ملا تو مچھلی کا پیٹ ملا، وہاں پر تو ان کی اور زیادہ تسبیحات شروع ہو گئی۔ اگر کوئی یہ کہے اللہ میں اکیلا تھا ورنہ میں کچھ کر لیتا، اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ تو اللہ سیدنا زکریا علیہ السلام کو پیش کر دیں گے، اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا، بڑھاپے تک اپنا بیٹا مانگتے رہے، وہ بھی اس لیے کہ میرا دین میں کو مددگار بن جائے۔ اے اللہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، اے اللہ دین کا خدمتگار مانگتا ہوں۔ تو انہوں نے تو کمی نہیں آنے دی۔ اگر کوئی یہ کہے اللہ میں عورت ذات تھی، عورت ذات کر ہی کیا سکتی ہے دوسروں کے لیے؟ نہیں، اگر کھا سکتی ہے تو کیا اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں نہیں آئی؟ اللہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا ان کو پیش کر دیں گے، والتی احصنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، پورے جہان والوں کے لیے ان کی زندگی قابل رشک، قابل نمونہ تھی۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ ساری ایک ہی جماعت تھی، ساروں کو حکم ہوا تھا رب تم سب کا ایک اکیلا اللہ ہے، لہذا ایک اللہ کی ہی عبادت کرنا، بہانے چھوڑ دو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، کیونکہ بندے تم اللہ کے ہو، نہ کوئی تمہارا مالک ہے جو تمہیں لے ڈوبے گا، مالک تمہارا اللہ ہے، نہ کوئی اور تمہارا رازق ہے کہ تمہارے نوالے بند کر دے گا، رازق تمہارا اللہ ہے۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، یوں کر کے سورت کو ختم کیا۔ تو اب یہ پوری سورت کی جو دعوے کی عبارت ہے عربی، وہ ایک عبارت نوٹ کر لیں تو یوں کر کے پوری سورت محفوظ ہو جائے گی۔ وحی الانذار للغافلین ورحمت للعالمین وبلاغ لقوم عابدین۔ وحی الانذار للغافلین، ڈرانے کی وحی ہے اس پوری صورت کے اندر، غافلین کو جگانے کے لیے۔ وحی الانذار للغافلین ورحمت للعالمین، اور پوری جہان کے لیے اس صورت میں رحمت کا سماع ہے کہ تم اگر آؤ گے تو رحمتوں سے دور نہیں، رحمتیں تمہاری قریب آ جائیں گی۔ وبلاغا لقوم عابدین، اور اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو اس کے لیے صورت میں پیغامات ہیں کہ کیا کیا آپ کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے اور کیا کیا چیز رکاوٹ بننے کا کم از کم بہانہ نہیں بن سکتی۔ تو یہ صورت الترغیبات الالہیہ ہے، جس طرح کی پچھلی صورت الترغیبات الالہیہ تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔